بسم اللہ الرحمن الرحیم علمت نفس ما قدمت وأخرت. اور میں تو کہا کرتا ہوں زوجین کا بھی مشن اگر ایک نہ ہو تو پھر بھی تربیت نہیں ہوتی. سبب کیا ہے؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. نبی کی بیوی نوح اور لوط علیہ السلام، اور قرآن کہتے دونوں نے خیانت کی. تفسیریں اٹھا کے دیکھی، انہوں نے چوری نہیں کی تھی. تفسیریں اٹھا کے دیکھی، انہوں نے کوئی دینی خیانت نہیں کی تھی. عزت کی خیانت کیا تھی؟ مشن کی خیانت تھی. جو اولاد اور بیوی خامد کے مشن پہ نہیں چلتی وہ خائن ہے. اور قرآن نے کہہ دیا فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. دونوں ہی جہنم کا ایندھن بن گئے. زوجین کا بھی مشن اگر ایک نہ ہو تو میرے بھائی تربیت پھر بھی نہیں ہوتی. مشن سمجھیے، منہج سمجھیے، رب کی رضا. ایک بہترین مسلمان بننا، جب تک یہ مشن سمجھ میں نہیں آئے گا تربیت کے سارے پہلو کتابوں میں لکھے تو نظر آئیں گے، زندگیوں میں نہیں اترتے. اگر مشن ایک ہو وہاں مقابلہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا؟ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. دونوں نبی، دونوں کو حکمت دی، دونوں کو علم دیا، لیکن فہم اللہ نے بیٹے کو زیادہ دے دی. مشنری والد یہ سوچتا نہیں ہے کہ میرا بیٹے سے مقابلہ ہے. وہاں مقابلہ جب مشن ایک ہو تو وہاں مقابلہ نہیں ہوتا کہ ذہین کون ہے، کون ذہین نہیں ہے، کون قابل ہے، کون قابل نہیں ہے. داؤد نے تو فیصلہ کر دیا تھا علیہ السلام. جب دونوں عورتیں آئیں کہ یہ میرا بچہ، دوسری کہتی میرا بچہ، تو سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اچھا پھر آدھا آدھا کر لو. تو جس کا بیٹا اس نے کہا نہیں اس کو دے دو، وہ سمجھ گیا. دوسرے نے کہا ٹھیک ہے آدھا کر دو. اس کا بیڑیا تو کھا گیا، اس نے کہا میرا نہیں رہا تو اس کا بھی نہ رہے. اصل ماں نے سوچا کہ چلو اس کے پاس بھی رہے گا تو مجھے نظر تو آتا رہے گا. قرآن کہتا ہم نے بیٹے کو فہم دی، اولاد کو فہم دی، باپ کو یہ فہم نہیں ملی. اور نبی دونوں ہیں. وہاں باپ نے یہ نہیں کہا تجھے جرت کیسے ہوئی میرے فیصلے کے بعد فیصلہ سنانے کی، بلکہ اٹھے اپنے بیٹے کی پیشانی پہ بوسہ دیا، کہا بیٹا مجھے تجھ سے ایسی امید تھی. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم.